أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 1-5۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام صاد۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ مکی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی مکہ سے مدینہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ سورۃ الاعراف میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ سورۃ الانعام میں 20 رکوع اور سورۃ الاعراف جو اس کے بعد آ رہی ہے اس میں 24 رکوع ہیں۔ اور اس سورت کی کوئی الگ سے تو فضیلت نہیں ہے، اس سورت کی وہی فضیلت ہے جو پورے قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، اور تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اور اس قسم کی دیگر جو فضیلتیں ہیں، جو پورے قرآن مجید کی فضیلتیں اور فضائل ہیں، وہی اس سورت کے بھی فضائل ہیں۔ اس سورت کے اندر بیان ہونے والے موضوعات کا اندازہ تو اس سورت کے مکی ہونے سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر احکامات اور عبادات وغیرہ پہ فوکس نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ عقائد پہ، ایمانیات پہ، عقیدہ آخرت پہ تذکرہ اور زیادہ توجہ ہوتی ہے، زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی اسی قسم کے موضوعات ہیں۔ مثال کے طور پہ اس صورت میں ایک تو قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ ہے، کیونکہ اس کا بھی ایمانیات کے ساتھ تعلق ہے، اور اسی طرح اس صورت کے اندر سابقہ تباہ و برباد ہونے والی، پیغمبروں کی تکذیب کرنے والی
بہت سی قوموں کا تذکرہ ہے۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، اور اسی طرح قصہ موسیٰ و فرعون کا بھی تذکرہ ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو بہت سے پیغمبروں کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ، اور پھر اسی طرح اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے، جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر اعراف کا تذکرہ ہے۔ اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، ایک پردہ اور حجاب ہے، تو اس کا یہ نام ہے۔ اور وہاں پہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، تو ان کا بھی اس صورت میں تذکرہ ہے۔ تو اسی تذکرے کی بنیاد پر اس صورت کا نام سورۃ الاعراف رکھ دیا گیا۔ اور صورتوں کے نام وہ صورتوں کے موضوعات کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ موضوعات میں سے کسی ایک موضوع کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ نام در حقیقت اس صورت کی ایک علامت اور نشانی ہوتی ہے جس سے اس صورت کی پہچان ہو جائے۔ اس صورت کی جو ابتدائی آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو حروف مقطعات کا تذکرہ کیا۔ حروف مقطعات کا مطلب ہے ایسے حروف جنہیں قطع کر کے الگ الگ سیپریٹ کر کے پڑھا جائے، بولا جائے۔ جیسے ہم نے الف کو الگ پڑھا، لام کو الگ، میم کو الگ اور صاد کو الگ۔ 4 حروف مقطعات ہیں سورت کے آغاز میں۔ بعض صورتوں کے آغاز میں صرف ایک حرف بھی ہوتا ہے، اور جیسے قاف، اور بعض صورتوں کے آغاز میں 2 بھی ہوتے ہیں جیسے یاسین ہے۔ تو بہرحال بعض صورتوں کے آغاز میں 3 اور بعض صورتوں کے آغاز میں 4، یہاں پہ 4 حروف ہیں حروف مقطعات۔ اور ان حروف مقطعات یعنی یہ عربی زبان کے در حقیقت الفابیٹس ہیں، حروف تہجی ہیں، جن کو جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جوڑ کے ایک لفظ نہیں بنایا جاتا، پڑھا ان کو پھر بھی الگ الگ ہی جاتا ہے۔ جیسے ہم نے الامس نہیں پڑھا الامس، بلکہ الف لام میم صاد، اور ان کی مفصل گفتگو ان پہ وہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں گزر چکی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے کیا گیا ہے۔ ان چند صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے جو حروف مقطعات سے شروع ہونے والی ہیں، اور وہاں بھی ہم نے ذکر کیا تھا سورۃ البقرہ میں بھی کہ سب سے مضبوط موقف ان اہل علم کا معلوم ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات در حقیقت قرآن مجید کے جو منکرین ہیں ان کو ایک قسم کا چیلنج ہے کہ یہ قرآن مجید بھی انہی حروف تہجی سے، عربی کے انہی حروف تہجی سے مل کر بنا ہے جن حروف تہجی کو استعمال کر کے تم عربی زبان میں شعر و شاعری کرتے ہو اور عربی زبان میں بہت کچھ بولتے ہو، کہتے ہو، جس عربی زبان کے بولنے پہ تمہیں فخر ہے، یہ قرآن مجید جو ہے اس کی زبان کوئی نئی زبان نہیں ہے، اس کے حروف تہجی کوئی نئے حروف تہجی نہیں ہیں، بلکہ یہ وہی حروف تہجی ہیں جو تم عام روزمرہ زندگی میں اپنی عربی زبان میں بولتے ہو، استعمال کرتے ہو۔ اگر تمہیں اپنی زبان پہ اتنا فخر اور ناز ہے کہ تم اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو عجمی کہتے ہو، گونگے کہتے ہو، تو پھر تم انہی حروف تہجی کو استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید جیسی کوئی کتاب بنا کے دکھا دو۔ کتاب بنانا تو دور کی بات، کوئی 10 صورتیں بنا دو، 10 صورتیں بھی دور کی بات، کوئی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کے دکھا دو۔ تو اللہ پاک نے یہ ایک قسم کا چیلنج کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد
تقریباً تمام مقامات پہ آپ کو قرآن مجید کا تذکرہ ہی ملے گا. جیسے سورۃ البقرہ میں تھا الف لام میم، فوراً بعد قرآن کا تذکرہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاسین کے فوراً بعد والقرآن الحکیم، اور اسی طرح طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اسی طرح یہاں بھی الف لام میم صاد کے فوراً بعد کتاب انزل الیک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ پہ نازل کی گئی ہے. یہ کتاب، یہ ایک عظیم کتاب ہے. کتاب، یہ پورا ایک جملہ ہے. کتاب، تو چونکہ تنوین ہے اس پہ، اس لیے ہم اس تنوین کی وجہ سے اس میں تعظیم اور عظمت کا، بڑائی کا تذکرہ کر رہے ہیں. کتاب، ایک عظیم کتاب، انزلہ، جو اتاری گئی ہے. یعنی یہ قرآن مجید ایک بڑی عظمت والی، بڑی عظیم کتاب ہے. انزلہ، جو اتاری گئی، جو نازل کی گئی. انزلہ فعل ماضی مجہول پیسو وائس، انزلہ اتاری گئی ہے. الیکا، الا جمع کا، الیکا الا طرف کا آپ کی، الیکا آپ کی طرف. اب یہ نہیں بتایا کہ کس نے اتاری ہے، کیونکہ یہ بات ایک معروف بات ہو چکی تھی کہ اللہ پاک نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے. تنزیل من رب العالمین، تو اس لیے یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ کس نے اتاری ہے. کتاب، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ بات بن چکی تھی. کتاب، ایک عظیم کتاب ہے. انزلہ، جو اتاری گئی، الیک، آپ کی طرف. فلا یکن، فا پس لا نہ، یکن ہوں، فلا یکن پس نہ ہو، فی صدرکا، آپ کے سینہ میں، پس آپ کے سینہ میں نہ ہو. یکن، کانا یکون سے بلانگ کرنے والا ایک لفظ ہے اس فیملی سے. کانا یکون کا معنی ہونا. فلا یکن، پس نہ ہو، فی صدرکا، آپ کے سینہ میں. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سینہ مبارک میں نہ ہو حرجن، کوئی تنگی. حرجن نکرہ ہے، ترجمہ کر رہے ہیں کامن نون ہونے کی وجہ سے. کوئی تنگی، کسی قسم کی کوئی تنگی، کوئی گھٹن، کوئی گھبراہٹ آپ کے سینے میں نہیں ہونی چاہیے. منہ، اس سے، اس قرآن کی وجہ سے آپ کے سینہ مبارک میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو، کوئی گھٹن نہ ہو. مراد ہے کہ آپ کے سینے کے اندر کوئی قلق، کوئی پریشانی، کوئی خوف، کوئی ڈر کہ یہ قرآن لوگوں کو سناؤں گا ان کے عقیدے کے خلاف ہے، ان کے آباء و اجداد کے مذہب کے خلاف ہے، تو یہ قرآن تو سنانا گویا کہ سب کو اپنے خلاف کرنے والی بات ہے. کیا بنے گا؟ کون اس پر ایمان لائے گا؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عظیم کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. اس کے اندر بڑی تاثیر کی قوت ہے، لہٰذا آپ اپنے سینے میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں. لی، تاکہ، آگے اس کتاب کو نازل کرنے کا کہ دو مقاصد بیان کیے گئے. لی، تاکہ تنذرا، آپ یوں سمجھ لیں کہ درمیان میں جملہ معترضہ تھا، یعنی اصل جملے کو روک کر درمیان میں کوئی اور بات کہی گئی، اور اصل جملہ آپ یوں سمجھ لیجئے ترجمہ سمجھنے کے لیے، کتاب انزل الیک لتنذر بہ، ایک عظیم کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. مقصد اس کا یہ ہے لی، تاکہ تنذر، آپ ڈرائیں. تنذر، لی تنذر، تاکہ آپ ڈرائیں.
اور اگر کہنا ہو تاکہ وہ ڈرائے، لی تنذرا کی بجائے لی ینذرا، تو ڈرانا کسی خطرے سے قبل از وقت آگاہ کر دینا، لی تنذرا تاکہ تو ڈرائے، ادب و احترام کے لیے تاکہ آپ ڈرائیں، بھی اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں شرک سے، شرک کے نقصانات سے، اس کے انجام سے، کفر کے انجام سے، سود کے انجام سے، بے حیائی کے انجام سے، نماز چھوڑنے کے انجام سے آپ ڈرائیں، بھی اس کے ساتھ، اس کے ذریعے، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، کافروں کو ڈرائیں، وَذِکْرَا، اور سراسر نصیحت ہے، وَذِکْرَا، اور سراسر نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر بھی حقیقت میں تنوین موجود ہے، یعنی یہ نکرہ ہی ہے، لیکن اس لفظ کی بناوٹ کچھ اس طرح ہے کہ یا سے پہلے کھڑی زبر ہے، اس لیے اس پر تنوین آتی نہیں ہے، تو اس تنوین کی وجہ سے ہم اس کا بھی ترجمہ کر رہے ہیں، وَذِکْرَا، اور سراسر نصیحت ہے۔ یہ سراسر کا لفظ اس کے کامن نون ہونے کی وجہ سے وَذِکْرَا، اور سراسر نصیحت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اس میں سراسر نصیحت کا سامان ہے، کہ اگر ان کے اندر کوئی غفلت آ جاتی ہے، کوئی اعمال میں سستی آ جاتی ہے، کوئی کوتاہی آ جاتی ہے، تو اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان کو نصیحت کریں گے تو نصیحت ان کو فائدہ دے گی، ان کا ایمان پھر تازہ ہو جائے گا اور ان کی غفلتیں اور سستیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ پہلی آیت میں تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، خوف محسوس نہیں کرنا، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیے بے دھڑک ہو کر، بے فکر ہو کر، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اس قرآن کا مقصد نہ ماننے والوں کو ڈرانا اور ماننے والوں کے ایمان کو مزید پالش کرنا، مزید ایمان کو مضبوط کرنا، نصیحت کا سامان۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ پاک نے سب انسانوں کو مخاطب کیا ہے بطور خاص ایمان والے، اور سب انسانوں کو مخاطب کیا اور فرمایا اتبعوا، پیروی کرو، پیچھے چلو، اتباع پیروی، قدموں کے نشانات کسی کے دیکھ کر ان کے اوپر اوپر قدم رکھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اللہ اکبر۔ اتبعوا، اتبعوا پیچھے چلو، اس کا واحد کیا ہے؟ اتبع، اور اس کی جمع اتبعوا، پیچھے چلو، کس کے؟ ما، جو انزلہ، اتارا گیا ہے، اتبعوا، پیچھے چلو، ما، جو انزلہ، اتاری گئی ہے، نازل کیا گیا ہے، ما انزلہ، جو نازل کیا گیا ہے، الیکم، الی جمعکم، تمہاری طرف، یہ جمع ہے، الیکم، تمہاری طرف، یعنی اے انسانوں، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے نا، اے انسانوں اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ ایک اصطلاح اہل علم بولتے ہیں کہ ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ نے اتارا۔ ما انزل اللہ وحی کو کہتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کے پیچھے چلو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا، اور مت پیروی کرو اور مت پیچھے چلو، من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، اور دوستوں کے، اولیاء، اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، اور اولیاء کی پیروی مت کرو۔ اور بھی تو اولیاء ہیں نا، ہر ایک کے الگ الگ دوست ہیں، الگ الگ اولیاء ہیں، تو ہر کوئی
اپنے اپنے دوستوں، اپنے اپنے مددگاروں، اپنے اپنے اولیاء کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی کسی بزرگ کے پیچھے، کوئی کسی امام کے پیچھے، تو اسی طرح تو مختلف مذاہب معرض وجود میں آتے ہیں، مختلف مسلک اور فرقے معرض وجود میں آتے ہیں۔ اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں فرقہ واریت کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ تو فرقہ کب بنتا ہے؟ جب ما انزل اللہ کو چھوڑ کر آپ دائیں بائیں کسی اور طرف چل پڑتے ہیں تو فرقہ معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ما انزل الیکم جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف، اب کیا کیا اتارا گیا اللہ پاک کی طرف سے؟ ایک تو یہ قرآن اتارا گیا، اور دوسرا اس قرآن کی تفسیر اور اس کی وضاحت اور اس کی تشریح، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں محفوظ، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کے فرامین، اقوال۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں نا، جو باتیں یا سنت کی 3 قسمیں ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بول کر، یہ کرو یا یہ نہ کرو، ایک وہ ہے قولی حدیث، اور ایک ہے جو آپ نے کر کے دکھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھتے تھے، یوں کھاتے تھے، یوں سوتے تھے، یوں چلتے تھے، یوں نماز پڑھتے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ فعلی حدیث، فعلی سنت۔ اور تیسری قسم اسے کہتے ہیں تقریری۔ تقریری کا مطلب وہ نہیں جو ہم تقریر کرنا سمجھتے ہیں، تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی بات کی یا آپ کی موجودگی میں کسی نے کوئی عمل کیا اور آپ اس پر خاموش رہے، آپ نے اس کی تردید نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ٹھیک ہی تھا، کیونکہ پیغمبر کو یہ لائق نہیں ہے، پیغمبر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے سامنے کوئی غیر شرعی کام ہو، کوئی غلط کام ہو اور پیغمبر اس پر خاموش رہے۔ اس لیے یہ تینوں چیزیں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے قابل اطاعت ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اللہ کے حکم سے بولتے تھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ وحی کے بغیر نہیں بولتے۔ تو اس لیے ما انزل الیکم من ربکم کے اندر قرآن اور قرآن کی تفسیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور ان دونوں کے بعد دین مکمل ہے۔ کسی اور چیز کو، دین کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کو اندر داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب اگر کسی آدمی کو کسی مسئلے کے اندر یہ محسوس ہو نا کہ قرآن حدیث میں رہنمائی نہیں ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے، تو وہ کیا کرے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے اس کا حل بتا دیا کہ علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں پتہ چل رہا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم والے کوئی اپنا نیا مذہب قائم کر دیں گے اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ اہل علم کی پیروی کرنے کا حکم نہیں ہے، اہل علم سے پوچھنے کا حکم ہے۔ پوچھنا اہل علم سے ہے، لیکن پیروی اللہ اور اس کے رسول کی ہی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیروی صرف ما انزل اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ما انزل اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اہل علم سے پوچھیں گے، اگر کسی مسئلے کا آپ کو حل قرآن حدیث میں نظر نہیں آ رہا تو وہ آپ کو کسی آیت یا حدیث کے اندر کوئی خفیف سا ہلکا سا اشارہ موجود ہوگا، تو وہ اہل علم
قرآن و حدیث کے علم میں غوطہ زن ہو کر وہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی موتی نکال کے لا دیں گے جس میں آپ کے مسئلے کا حل موجود ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کسی ایک بزرگ کو، کسی ایک امام کو آپ پکڑ لیں اور بس وہ جو کہہ دیں وہی حرف آخر۔ نہیں، سارے ائمہ کرام ہمارے لیے قابل احترام، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، بہت سے ائمہ ہیں، صرف 4 امام نہیں ہیں۔ یہ 4 امام کو اللہ پاک نے مقرر نہیں کیے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے۔ ائمہ تو بہت زیادہ ہیں، کوئی فقہ کا امام ہے، کوئی حدیث کا امام ہے، کوئی تفسیر کا امام ہے، کسی کو اللہ پاک نے کسی چیز میں اسپیشلائزیشن عطا فرما دی، کسی کو کسی میں کر دی۔ تو کسی ایک کو پکڑ لینا اور باقیوں کی بات کو سننا ہی نہ اور ان کی بات کو اہمیت ہی نہ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ تو کسی عالم سے، امام سے، بزرگ سے مسئلہ پوچھتے وقت بھی ذہن یہ رکھنا ہے کہ پیروی میں نے ان کی نہیں کرنی، پیروی میں نے کس کی کرنی ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اور آخر میں تو کمال ہی کر دی اللہ پاک، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اشارہ موجود ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم پر عمل کریں گے، ورنہ اکثریت کیا کرے گی؟ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کافی نہیں سمجھیں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جو دیگر اولیاء ہیں ان کے پیچھے چلیں گے۔ وہی لوگ ہیں نا جو نصیحت حاصل نہیں کریں گے، ورنہ جو تو اس بات پہ عمل کریں گے وہ تھوڑے سے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہمارا بھی یہی منہج اور موقف اور موٹو بنا دے کہ ہم نے پیروی کرنی ہے تو صرف ما انزل الیکم من ربکم کی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، اللہ پاک کہہ رہا۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور اس کے بعد اللہ پاک نے آخری چند آیات میں سابقہ تباہ و برباد ہونے والی بستیوں کا انتہائی اختصار سے تذکرہ کیا، تفصیل ان کی آگے سورت کے اندر وقتاً فوقتاً آتی رہے گی۔ وَكَمْ، اور کتنی ہی، مِنْ قَرْيَةٍ، بستیوں میں سے ہیں، یعنی کتنی ہی بستیاں ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں۔ من کا لفظ جو ہے اس کا الگ کوئی لفظ کی شکل میں ترجمہ نہیں ہو سکے گا، اگر کرنا ہے تو پھر اس طرح کر لیں، اور بستیوں میں سے کتنی ہی ایسی ہیں، یعنی میں سے کی شکل میں ترجمہ کر لیں، یا سیدھا اردو زبان کے اسلوب میں کر لیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں۔ بستیاں سے مراد بستیوں والے، بستی تو بے جان چیزیں ہی ہوتی ہیں نا، اصل تو ان کے اندر بستی جن سے بنتی ہے وہ انسان ہوتے ہیں، ورنہ تو وہ جنگل ہی ہوگا۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَا، ہم نے ہلاک کر دیا، انہیں، کی ضمیر لوٹ رہی ہے قریۃ کی طرف۔ اچھا، قریہ جو ہے یہ ہے تو واحد، لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں جمع میں، کتنی ہی بستیاں، یہ کم کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جو کم کا لفظ ہے یہ واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے تو اردو میں ہم اس کا ترجمہ جمع میں کریں گے، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا، انہیں، فَجَاءَ، تو جاء، آیا، کی ضمیر پھر ادھر ہی لوٹ رہی ہے قریۃ کی طرف، فَجَاءَ، تو آیا، ان پر، بأسنا، ہمارا عذاب، بأسن، عذاب، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، راتوں رات،
باتا ایک لفظ ہوتا ہے، باتا کا معنی ہوتا ہے رات بسر کرنا، اسی سے ہے بیاتن راتوں رات، او یا راتوں رات، جیسے لوط علیہ السلام کی بستی پر ان کی قوم پر عذاب آیا تھا راتوں رات، او یا ہم وہ قائلون دوپہر کو آرام کرنے والے تھے، قائلون قیلولہ کرنے والے، دوپہر کو آرام کرنا تھوڑی دیر، او ہم قائلون یا وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے، تو اچانک ان پر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اور آدمی اس طرح سویا ہو، آرام کر رہا ہو، یعنی بے خبری میں ہو، تو اس وقت جو عذاب آتا ہے، جو پکڑ آتی ہے، وہ زیادہ شدید ہوتی ہے، اس کا جھٹکا انسان کو زیادہ لگتا ہے۔ فما فا پھر، ما نہ، کا نہ تھا، فما کا نہ پھر نہ تھا، دعواہم ان کا دعویٰ یا ان کی پکار، پھر ان کی پکار نہ تھی یا ان کا دعویٰ نہ تھا۔ پہلے تو ان کا دعویٰ یہ تھا نا کہ اللہ کے علاوہ دیگر ہستیاں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ اچانک آ گئی، عذاب آ گیا، تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں دعویٰ کے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت انہوں نے یہ پکارا، یہ آواز نکلی ان کی، ایک معنی یہ ہے کہ اس وقت ان کا دعویٰ بدل گیا، ان کی سٹیٹمنٹ بدل گئی، عقیدہ بدل گیا۔ فما کان دعواہم پھر ان کا دعویٰ نہ تھا، پھر ان کی پکار نہ تھی، اذ جب جاءہم، یہ ما کا ترجمہ ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جملے میں آگے الا آ رہا ہے، اذ جاءہم جب ان کے پاس آیا، بأسنا ہمارا عذاب، الا مگر، یعنی ان کی پکار نہیں تھی جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، مگر یہ پکار تھی، ان کے قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، ظالمین ظالم۔ انا کے اندر بھی ہم کا معنی موجود ہے، کننا کے اندر بھی ہم کا معنی موجود ہے، ایک دفعہ ہم کا معنی کر لیں اور ایک دفعہ ڈبل ہونے کی وجہ سے دوسری دفعہ کو ہی میں بدل لیں، انا کننا بے شک ہم ہی، ظالمین ظالم تھے، یعنی ان کو اپنے جرم کی سمجھ آ گئی، جب عذاب کو دیکھا نا پھر سدھر گئے، لیکن اس وقت سدھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرعون نے بھی ڈبکی کھا کے کہا تھا نا کہ میں ایمان لے آیا ہوں موسیٰ کے رب پر علیہ السلام۔ 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس صورت کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔